تیرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ دنیا کے اسباب کے لیے کوشش کریں، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ مجھے نمازوں کی فکر نہ رہے، مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی فکر نہ رہے، مجھے یہی یاد نہ رہے کہ اللہ کا الحاکمین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دے رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کا الحاکمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ دراصل یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کیا حکم ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کی تسبیحات بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا بتائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کا ذکر کب کب کرتے ہیں، کتنی اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا میں وہ وقت تو گر ہی نہیں سکتی کہ کب کب کرتے ہیں، صرف 2 اوقات ہیں جن میں اللہ کے نبی کی زبان پہ ذکر الہی رکتا ہے، نہیں آتا۔ جب اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے، واش روم کرنے کے لیے، بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں، انسانی ضرورت ہے، ہر انسان بیٹھتا ہے، اور میں اس وقت جب انسان دعا پڑھ کے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے ناپاک جنوں اور چڑیلوں سے محفوظ کر دے، یہ دعا پڑھنے کے بعد فرشتے وہیں رک جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگائے ہیں، جو میرا اور آپ کا بھی ریکارڈ لکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کی اچھائی برائی ہر بات تحریر میں لائی جا رہی ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھ کے واش روم میں چلے جاتے ہیں، فرشتے باہر رہتے ہیں، یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہاں بیٹھ کے پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا کہ جب اپنی ازواج مطہرات کے پاس ہوتے ہیں، اس وقت بھی فرشتے باہر رہ جاتے ہیں، اس وقت بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ فرشتے ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے اندر نہیں جاتے۔ فرمایا یہ صرف 2 وقت ہیں جب اللہ کے نبی کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی زبان کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اتنا ذکر کرنے والے پیغمبر، اتنی اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والے پیغمبر، اللہ حکمن کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے نبی ہماری حمد و ثنا کی تسبیحات بیان کریں۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، دوسری خوبی کیا پیدا کریں؟ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام جیسی کوئی خوبصورت نماز پڑھ سکتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنی اچھی نماز پڑھتے، صحابہ نے آ کے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیسی تھی؟ جو کہ دن کی نمازیں تو صحابہ ساتھ پڑھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ پڑھتے نہیں تو اس لیے پوچھ رہے تھے بتائیں نمازیں کیسی ہیں۔ جیسے آج کو بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا تو بعد میں آپ سے پوچھے بتائیں جمعے میں کیا بیان ہوا ہے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ تو اذان شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے، صف کے اندر موجود ہوتے تھے، باوضو بیٹھے ہوتے تھے۔ کبھی ان کی تکبیر تحریمہ مس نہیں ہوئی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی صف اول میں امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اللہ نے پھر کہہ دیا السابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے معاملے میں سب کو لے جانے والے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس بھائیو، آج میرے اور آپ کا مقابلہ صرف دنیا کے لیے ہے کہ میرے پاس تو چھوٹی سی گاڑی ہے، میرے بھائی کے پاس بڑی گاڑی ہے، جب تک اس سے بڑی نہ لے لو مجھے سکون نہیں آتا۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ چھوٹی ہے، میرے بھائی کے پاس بڑا موٹر سائیکل ہے یا نیا ماڈل ہے، جب تک میں اس سے اچھی نہ لے لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ جبکہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، وہ دنیا کماتے ہیں، ان کا تو دنیا کمانے کا انداز ہی نرالا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ میں یا میری اولاد لاکھوں بھی کما رہے ہیں، لیکن جہاں بیٹھنے کہتے پوری نہیں پڑ رہی ہے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ میرے ایک دن کا خرچہ اتنا ہے، جب اللہ نے وہ پورا کر دیا دکان بند کر کے اللہ اللہ کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اپنے بھائی ساتھ والے دکاندار کے پاس اس کسٹمر کو بھیج دیتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا، وہ خریدار نہیں آیا، میری تو اللہ نے ضرورت پوری کر دی ہے، لہذا آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، باہر کھڑے ہوئے اپنی دکانوں پہ اشارہ کرتے میرے پاس آ جائے، اس نے کیا ریٹ دیا ہے، اس سے 2
بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں۔ اور بھائیوں اپنی تربیت دینی کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک پورے کے پورے دین اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ جب تک دل کا سکون نہیں ہوگا تو بندگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو؟ کیونکہ دین اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ نمازیں پڑھیں، صرف روزے رکھیں، بلکہ یہ مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، یہ مکمل دستور حیات دیتا ہے، یہ ایسا بہترین زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے کہ انسان سونے سے لے کے اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کے سونے تک سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اٹھتا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت دعا پڑھتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، واش روم میں داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، سونے تک اس کی مسلسل زبان پہ اللہ کا ذکر، فسبح بحمد ربک، جو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مسلمانوں تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ رہنا کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اللہ ایسی زبان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ ایسی زبان کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو کون سی زبانیں ہیں جو جہنم میں لے کے جانے والی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ سب سے زیادہ وہ اعمال جو انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، فرمایا وہ انسان کی زبان ہے۔ جب اسے بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خبر سنی تصدیق نہیں کی، آگے پھیلانا شروع کر دی، کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہیں تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کہیں پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، کہیں زبان کے تیر چلا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں کو جو ہے زخمی کیا جا رہا ہے، اور یہ زبان کی تباہ کاریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ دونوں گروہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر سے تر ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف وہ زبان جو میری اور آپ کی ہے، جس کے اوپر ہمیشہ غیبتیں آتی ہیں، جس کے اوپر ہمیشہ بہتان ہی آتے ہیں، جس کے اوپر ہمیشہ جھوٹ ہی آتا ہے، اور میں ایسی زبان انسان کو جہنم میں گرانے والی۔ فسبح بحمد ربک، پہلی خوبی کیا ہے؟ اے نبی ان کو بتائیں جیسے آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں اللہ کا حبیب بنا ہوں تو اللہ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو ذاکرین ہوتے ہیں، جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری و ساری ہوتا ہے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی کے دین کی نمازیں صحابہ ساتھ پڑھتے تھے۔ اب رات کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دن کی نماز کیسی تھی؟ آقا علیہ السلام نے خود بھی چند ایسے صحابہ جن کو امام بنا کے بھیجا، تو نبی علیہ السلام کی تربیت کیا کی؟ فرمایا جب جماعت ہو رہی ہو زیادہ لمبے قیام، زیادہ لمبے رکوع اور سجدے نہیں کرنے۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں کرنے؟ فرمایا اس لیے نہیں کرنے کیونکہ یہ فرض نماز ہے، اس کے اندر خواتین بھی موجود ہیں، اس کے اندر راہ گزر مسافر بھی موجود ہیں، اس کے اندر بزرگ بھی موجود ہیں، اس کے اندر چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، اس کے اندر بیمار بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیٹیگریاں بتا دی، لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان صحت مند وہ نہیں آ رہا، مریضوں نے کہاں سے آنا ہے۔ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی جب جماعت ہو رہی ہے تو زیادہ لمبے قیام رکوع سجدے نہیں کرنے، کیونکہ اس کے اندر سارے لوگ جمع ہے۔ ہاں جب آپ تنہائی میں پڑھتے ہیں، یعنی سنتیں پڑھتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ رات قیام اللیل کرتے ہیں، تو فرمایا پھر جتنی مرضی لمبی قرات کریں، جتنا مرضی لمبا رکوع کریں، جتنا لمبی سجدہ کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہی بتایا کہ اللہ کے نبی کی جو رات کی نماز ایک رکعت کے اندر، ایک قیام کے اندر اللہ کے نبی 200 سے 300 سے 400 آیات کی تلاوت فرماتے، اور جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع اور اتنا ہی لمبا سجدہ۔ اللہ کے نبی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس
اس حکم کی تکمیل کے اندر وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی اپنا نام سجدہ کرنے والوں کے اندر لکھوا لیں۔